علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں 1 مسلمان، 1 سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں 1 آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ کسی نے پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی اور کسی نے تاریخی مقام پر جانے کا کہا۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، اس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن سب ملے اور ہم بذریعہ ٹرین پنجاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دسمبر کا ایک سرد دن تھا، سورج ہلکی دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی 7 بج رہے تھے۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر اچانک رکی۔ معلوم ہوا انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا انجن آئے گا تو ہی ٹرین چلے گی۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارا گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں ہی سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل نکلتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایڈونچر کا موقع ملے گا۔ اب ہم نے اپنی بیگ کندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے بے فکر جا رہے تھے کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک کر چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب کچھ آرام کیا جائے اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اسی میں گاؤں پہنچا جائے، مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے جن میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آوازیں بدل گئیں اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب آواز میں بولنے لگے۔ اسی وقت دور کہیں کسی گاڑی کی لائٹس آنا نظر شروع ہو گئی۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہوئے اور دوسری طرف خوشی بھی، کیونکہ اگر یہ بڑی گاڑی ہوتی تو ہم سب گاؤں جلدی پہنچ سکتے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی کتوں کے رونے کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان لڑکے عبداللہ نے بتایا کہ کتے جب کوئی غیر مرئی مخلوق جنات یا آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی کوئی منطق پیش کی کہ کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کے رونے کی وجہ سے کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر قریب گاڑی رکوائی اور سردار ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ وہ اسی طرف جائے گا اور ہمیں بھی ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن تھا جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوخ اور چلبلا سا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ خیر ہم سب باقی پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹس میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی جب ہم سب باتیں کرتے ہنستے کہکے لگاتے رہے، کرشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی تھی اور وہ اس کی جن باتوں پر طنز کرتا رہا اور ہم بھی لطف لیتے رہے۔ تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو خوب اندھیرے کا اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ کسی کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اتر اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے۔ ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشن کی گردن دبوچ۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً کرشن کی گردن میں دانت کاٹ دی۔ سب کی چیخیں نکل گئی۔ کرشن کو پکارتے اور ڈرائیور کو اسے جنجال سے باہر نکلے۔
اتنی دیر میں سردار جی آگے بڑھے اور ڈرائیور پر جھپٹ پڑے۔ ڈرائیور نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اسے پیچھے دھکا دے دیا جو وین سے بہت دور جا گرا۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہاں تیز آندھی چلنے لگی۔ عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کا کہا اور خود بھی آگے بڑھ کر سردار جی کو اٹھایا۔ ہم سب مل کر آگے کی طرف بھاگنے لگے، ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ سب سے بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آندھی ہی صرف وین کے آس پاس چل رہی تھی۔ جو ہم دور ہو رہے تھے ہوا کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک سرپٹ دوڑنے کے بعد ایک جگہ ایک مسجد نظر جو کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے آنا آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مسجد میں گھس گیا۔ آگے پیچھے مسجد میں گھستے صحن میں پہنچے اور یکے کے بعد دیگر گرتے چلے گئے۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے ہوں گے۔ آنکھ تب کھلی جب کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ دیکھا تو آس پاس بہت لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ہم سب سے یہاں بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے سب بتا دیا۔ مولوی صاحب اور وہاں موجود لوگوں نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا نماز پڑھ کر ہم سب آپ کے ساتھ اس جگہ پر چلیں گے اور جائزہ لیں گے۔ جس وقت مسجد سے فجر کی اذان گونج رہی تھی ہم سب لڑکے اور لڑکیوں نے اتنا سکون محسوس کیا کہ کیا کبھی کیا ہوگا۔ بہرحال نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی۔ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ہمارے ساتھ اس جگہ تک۔ چونکہ رات کو ہم ایک سیدھے راستے پر ہی بھاگتے رہے تھے اس لیے ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہاں وین بدستور کھڑی تھی جس میں ہمارے بیگز اور سامان بھی ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ وین کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر گوش پوش سے آری ایک انسانی ڈھانچہ پڑا۔ اس ڈھانچے کے گلے میں موجود چین اور کلائی میں موجود رسٹ واچ سے ہم نے پہچانا کہ وہ کرشن کا ہی ڈھانچہ ہے۔ اب جو ہم نے اس جگہ پر غور کیا تو دیکھا کہ وین جس جگہ کھڑی تھی وہ ایک پرانی شمشان گھاٹ جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں کا داخلی دروازہ تھا اور شمشان گھاٹ کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہم تمام لوگ اور کرشن کے ڈھانچے کے ہمراہ مسجد واپس آئے اور مولوی صاحب ڈھانچے کو غسل دلوا کر ہم سب دوستوں کی اجازت سے اسے مسجد کے پاس ہی موجود قبرستان میں دفنا دیا۔ اس کے بعد ہم کچھ دیر مولوی صاحب کے پاس رہے اور پھر سردار جی کے گاؤں آئے، مگر ہمارا دل اور دماغ اب بھی وہیں اٹکا۔ کرشن ہمارے گروپ کا سب سے لاڈلا لڑکا، اس کے بغیر ہمارا گروپ بالکل سونا ہو گیا۔ آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو عبداللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دن جن بھوت کی بات پر عبداللہ کا مذاق اڑایا تھا، سب سے زیادہ مذاق اڑایا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنی ایک بھیانک آتما بدرو کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی۔